بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد قاسم ثاقبی صاحب ہیں، انہوں نے سوال بھیجا ہے واٹس ایپ پہ، پوچھتے ہیں کہ بوقت ڈلیوری دو خواتین کی اولاد کا اختلاط ہو گیا ہے، ایک کا لڑکا ہے اور ایک کی لڑکی ہے۔ اب دونوں خواتین کا دعویٰ ہے کہ لڑکا میرا ہے، اس صورت میں لڑکا کس کا ہوگا اور لڑکی کس کی ہوگی؟ کیا معیار ہوگا ثبوت نسب کا؟ واضح رہے ثبوت نسب کی ظاہری کوئی علامت نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ آج کل تو اس طرح کے مسئلے کو حل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے کہ جو جینیٹک سائنس ہے، اس میں ڈی این اے ٹیسٹ کا جو طریقہ ہے، اس میں دونوں بچوں کا اور دونوں بچوں کی ماؤں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے اور اس کی میچنگ کی جائے، تو لڑکے کی میچنگ جس سے ہو جائے اس کا لڑکا ہوگا اور لڑکی کی میچنگ جس سے ہو جائے اس کی لڑکی ہو جائے گی۔ لہذا بچوں اور ماؤں کا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا اب تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن جب یہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کی سہولتیں نہیں تھیں اور میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت بھی اس کا حل شریعت میں موجود تھا۔ میں اس موقع پر ایک واقعہ آپ کو عرض کروں جو بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے۔ کئی سال پہلے، غالباً 20 سال ہو رہے ہوں گے اور زیادہ، سے روزہ دعوت اخبار جو دہلی سے چھپتا تھا، اب بھی شاید چھپتا ہے، تو اس دعوت اخبار میں یہ واقعہ چھپا تھا کہ مصر کے کسی ہاسپٹل کی بات تھی، اس کے حوالے سے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں یہی شکل پیش آ گئی تھی کہ دو بچوں کی نرسنگ ہوم میں ڈلیوری ہوئی اور اس میں ایک کے لڑکا ایک کی لڑکی ہوئی، وہ گڑبڑ ہو گیا اور پتہ نہیں چل پا رہا تھا، شکل صورت سے بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کسی طریقے سے۔ تو ڈاکٹروں نے، ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، ان کو طعنہ دیا کہ بھائی تم کہتے ہو شریعت میں سب چیزوں کا حل ہے، آپ بتاؤ بھیا اس کا کیسے حل کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور دونوں لوگ کے کہہ رہے ہیں لڑکا ہم لیں گے، لڑکا ہم لیں گے۔ تو جو مسلمان ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکیے، میں اپنے امام صاحب عالم صاحب سے مسجد میں ملاقات کر کے آتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ شریعت میں اس کا کیا حل نکل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ مسجد گئے، امام صاحب سے جو عالم بھی تھے، مفتی تھے، ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ پریشانی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا حل قرآن و حدیث میں کچھ نکل سکتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا، کس کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی، اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دونوں لوگ لڑ رہے ہیں کہ لڑکا ہم لیں گے، لڑکا ہم لیں گے۔ تو عالم صاحب نے کہا بھائی یہ ڈاکٹری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر لوگ بہتر جانے، اور اس میں تو حلال و حرام والی کوئی بات ہو، جائز ناجائز کی، تو ہم سے پوچھو۔ اب وہ عالم ڈاکٹر صاحب تھوڑا مایوس ہوئے کہ ہم تو امید سے آئے تھے کہ کچھ آپ حل بتائیں گے۔ پھر انہوں نے جب وہ چلتے بنے تو ان سے آواز دیے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، قرآن کریم نے لڑکا اور لڑکی دونوں کے بارے میں ایک اعلان یہ کیا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے، جتنا وراثت میں لڑکی کو ملنا ہے اس کا دگنا لڑکے کو ملتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہمارا یہ دین فطرت ہے، جو بالکل جو ہے نیچرل، جو طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے اس سے بالکل میل کھاتا ہے۔ تو اب اس روشنی میں آپ غور کرو اور آپ ڈاکٹری حساب سے دیکھو کہ لڑکا اور لڑکی، ڈاکٹر صاحب کا ذہن فوراً چلا گیا، کہنے لگے ہم جو ہے دونوں کا دودھ چیک کرتے ہیں کہ دونوں کا دودھ نکالیں گے اور اس کو ہم لیبارٹری میں بھیجیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جو پروٹین ہے اور جو وٹامنس ہوتے ہیں وہ لڑکے کس عورت کے دودھ میں کتنے آ رہے ہیں۔ تو جب لیبارٹری میں دونوں کا دودھ نکال کے چیک کیا گیا تو ایک کے دودھ میں جسٹ ڈبل چیزیں آ رہی تھیں دوسری عورت کے دودھ کے مقابلے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن نے جو بات کہی ہے میراث کے حصے کے تعلق سے کہ لڑکے کا حصہ ڈبل، لڑکی کا حصہ سنگل ہوتا ہے، تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ تو ابتدائی سے ہے، پیدائش کے وقت سے یہ نیچرل مسئلہ ہے۔ لہذا جس کے ڈبل سب چیزیں آ رہی ہیں، پروٹین وغیرہ اور وٹامنس وغیرہ، اس کے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا ہے، اور جس عورت کے دودھ میں ان چیزیں آدھی آ رہی ہیں اس کی لڑکی ہے۔ تو یہ مسئلہ گویا قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے ہی حل کر دیا تھا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب اس واقعے میں بھی ملتا ہے، باقی تو ویسے بھی ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات اب اچھی طرح روشن ہو گئی ہوگی۔